السلام علیکم ناظرین اور سامعین، شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ ناظرین، اور میں اپنے چینل اخلاقی اور سچی کہانی میں سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی جس کا عنوان ہے عقل مند شہزادہ۔ ننھے بچوں اور پیارے سامعین، ایک بادشاہ تھا، اس کے کئی شہزادے تھے۔ ایک شہزادہ کچھ چھوٹے قد کا تھا، وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا۔ دوسرے شہزادے اس سے زیادہ خوبصورت تھے، وہ سب اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے بھی کچھ گھٹیا سی باتیں کہہ دی اور اس کا مذاق اڑایا تو شہزادہ بولا، ابا جان، ٹھگنا عقل مند لمبے بیوقوف سے اچھا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز بڑی ہو اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بکری چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا گوشت حلال ہے، ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا گوشت حرام ہے۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی، دوسرے لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگے، مگر اس کے بھائیوں کو یہ بات بہت ہی بری لگی اور ناگوار محسوس ہوئی اور وہ اس سے حسد کرنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ اس بادشاہ کی ایک دوسرے بادشاہ سے جنگ چھڑ گئی، فوجیں آمنے سامنے ڈٹ گئی تو سب سے پہلے یہی شہزادہ میدان میں آیا۔ اس نے دشمن کو للکارا کہ جس میں ہمت ہو میرے مقابلے میں آ جائے، لیکن یہ سوچ کر آنا کہ آج تو وہ نہیں یا میں نہیں، اور جو بھی مقابلے میں آئے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پیارے بچوں اور سامعین، دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، شہزادے کے ساتھی کم تھے۔ سپاہی کچھ گھبرا ہی رہے تھے، لیکن شہزادے نے ایک جوشیلی تقریر کی، جو کوشش کرو، ہمت سے کام لو، بھاگے تو عورتیں بھی طعنہ دیں گی کہ چوڑیاں پہن کر گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے، اس لیے سر کٹا دو مگر سر جھکاؤ نہیں، سر ہتھیلی پر رکھ لو، پیٹھ مت دکھانا، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تقریر سن کر سپاہی بھی جوش میں آ گئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ انہوں نے ایک ہی دن میں دشمن کو مار بھگا دیا۔ شہزادہ میدان مار کر دربار میں پہنچا، باپ کو سلام کیا تو بادشاہ نے بہت پیار کیا، اس کی پیشانی چومی اور تخت پر برابر میں بٹھا لیا، اس کو ولی عہد بنا دیا۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی، لیکن بھائی تو بالکل ہی اس کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے ایک دن اس کے کھانے میں زہر بھی ملا دیا، لیکن اس کو کسی طرح معلوم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوا، ان بھائیوں کو برا بھلا کہا اور سب کو الگ الگ علاقہ بادشاہت کرنے کے لیے دے دیا۔ اس طرح جو لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب وہ بھی اس کی عزت کرنے لگے۔ سچ ہے، موٹے پتلے ٹھگنے یا لمبے جسم سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز قابلیت اور سمجھداری ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا مذاق اڑانا یا دل دکھانا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی گندی عادت میں شامل ہے یہ سب چیزیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رزق میں ترقی اور لمبی عمر کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ سب سے اچھا سلوک کرے اور سب کے ساتھ نیکی کا طریقہ اپنائے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین خان کو دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے کہانی کے ساتھ، ایک سبق آموز کہانی میں۔ So don't forget to like, share and subscribe my channel and also give comment. Your comment I appreciate and encourage me. Once again, thank you so much, Samin.